ہم ماتم کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ حضرات السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ہمارا موقف ہے اہل بیت کی شان بیان کرنا، فضائل اہل بیت تمام لوگوں تک پہنچانا، تو دوستو جیسے کہ اب تعزیے آ رہے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں نے موقع تلاش کر لیا ہے اور وہ چولی بچالوں سے نکل کر اب جو ہے آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے نظر آئیں گے، دوستو تعزیہ بنانا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے تو نہ تو تعزیہ بنانا حرام ہے، نہ ڈھول بجانا حرام ہے اور نہ ہی ماتم کرنا حرام ہے، کیونکہ اگر حرام ہے تو آپ کسی ایک حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہو کہ تعزیہ بنانا حرام ہے اور ڈھول یعنی تعزیہ بنانا حرام ہے اور ڈھول بجانا حرام ہے اور ماتم منانا حرام ہے، اگر کہیں ایک مقام پر آپ نے فرمایا ہو کوئی صحیح حدیث لائیں، ورنہ یہ بھونکنا بند کریں، کیونکہ ڈھول اس لیے بجایا جاتا ہے کہ یزید کو مردہ آباد کہا جاتا ہے اور حسینیت زندہ آباد کہا جاتا ہے۔ تعزیہ داری اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ آخر کار یہ تعزیے کیوں منائے جاتے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، قرآن سے ثابت کریں گے کہ ماتم منانا جائز ہے، ماتم منانا حرام نہیں ہے۔ اللہ نے ماتم منانا کہیں قرآن میں حرام نہیں بتایا۔ ماتم کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ تو آؤ آج اللہ کے قرآن سے دیکھیں کہ کیا اللہ پاک نے قرآن میں ماتم کرنے کی اجازت دی ہے۔ قرآن کسی بھی مسلک کی کتاب نہیں۔ سورۃ نساء ہے، 6واں پارہ ہے، شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، 6 پارے کی پہلی آیت ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کہتا ہے میں کسی کے واہ والے کو، سوء کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جہاں پہ ظلم ہوا ہے وہاں تمہیں اجازت ہے۔ اور میرے بیٹا یہ قرآن ہے، سب کو پتا ہے کہ کربلا معلیٰ میں امام پاک حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو میرے بیٹا جب قرآن اجازت دے رہا ہے کہ الا من ظلم، کہ جہاں پہ ظلم ہوا ہے وہاں ماتم جائز ہے تو ماتم کرنا چاہیے بنص قرآن، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ دوسرا بیٹا صحیح بخاری دیکھو پڑھ کے، شیعوں کی نفرت سے آپ نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہی صحیح مانتے ہو نا۔ اب آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ ماتم کرنا حرام نہیں ہے، اور اگر ماتم کرنا یا سوگ منانا حرام ہے تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب اہل بیت کی بات آتی ہے یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ تعزیے بنائے جاتے ہیں اور ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو صحابہ رسول کی شہادتیں کیوں یاد آتی ہیں، جبکہ تم ہی کہتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع کیا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے۔ تو دوستو چلیے، ہم لوگ تو تعزیہ داری کرتے ہیں ہر سال اور جلوس بھی نکالتے ہیں، یزید کو مردہ آباد بھی کہتے ہیں، حسین کو زندہ آباد بھی کہتے ہیں اور ڈھول دھماکے بھی بجاتے ہیں۔ تو ہم تو تمہاری نظر میں غلط کر رہے ہیں، مگر تم جب یہ کہتے ہو کہ اس تاریخ میں تو فلاں صحابی کی شہادت ہوئی ہے، لو جی یہ ان کی خوشی منا رہے ہیں، یہ ان کا وہ کریں، تو بھائی ہم اہل بیت کیا ماتم یا جشن مناتے ہیں؟ تو تم ان صحابہ رسول کی خوشی یا ماتم منایا کرو، کیونکہ تم نے تو بٹوارا کر دیا نا کہ اہل بیت کو جو مانے گا، اہل بیت کی جو بات کرے گا وہ شیعہ ہے اور جو صحابہ رسول کی بات کرے گا وہ سنی ہے۔ تو اب جب تم نے بٹوارا کر ہی لیا ہے تو پھر جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دو، اور جو کام تمہیں اچھا لگے، کسی کی شہادت منانی ہے، کسی کا ماتم منانا ہے یا کسی کا ذکر جلسہ کرنا ہے، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ تم بھی منائیے۔ ایک وہ الیاس قادری جو اپنے کو قادری لگاتا ہے، قادری سلسلے کا نام بھی اس نے بدنام کر رکھا ہے، تو وہ تو اپنے ماموں کا جشن مناتا ہی ہے، ہر سال مناتا ہے، اور اپنے بچوں کے نام بھی اس نے معاویہ رکھا ہے، ابو سفیان رکھا ہے، تو کسی کا نام یزید بھی رکھ لے، کون سی بری بات ہے اس کے لیے؟
क्योंकि मुआविया का बेटा ही तो यजीद है। मुआविया से जब इतनी मोहब्बत है तो उसका बेटा यजीद है, तो यजीद नाम भी रख ले, कौन मना करता है? तो किसी को कोई मना कर रहा है? अरे भाई, जब उसको कोई मनाने से मना नहीं कर रहा है तो फिर हम अहले बैत का अगर मातम करें या जश्न मनाएं या उनका जिक्र करें या इस बहाने से ताज़िए बनाएं या लंगर चलाएं, शबील लगाएं, तो तुमको क्यों बुरा लगता है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अहले बैत से नफ़रत है, बुग़्ज़ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सही हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि ऐ अली, तुझसे मोहब्बत करेगा मगर मोमिन, तुझसे बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। यानी कि तुझसे मोहब्बत ही वो करेगा जो मोमिन होगा और तुझसे बुग़्ज़ ही वो रखेगा जो मुनाफिक होगा। मुनाफिक कभी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा और मोमिन कभी तुझसे नफ़रत नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये पहचान तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि अहले बैत को जो चाहेगा, अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा वो मोमिन है, और जो उनके मुकाबले में किसी और को लाकर खड़ा कर देगा, यानी जब मौला अली की बात हो और दूसरा कोई आए और वो किसी और सहाबी की तारीफ़ करने लगे, तो समझो वो पक्का मुनाफिक है, क्योंकि उससे मौला अली की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम।